السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں چند باتیں مسائل کے تعلق سے میں ذکر کروں گا جو انتہائی اہم ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں تفسیر کا درس، جیسے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم لوگوں کا ایک درس شروع ہوتا ہے، وہ درس شروع ہوگا، اور اس میں اختصار کے ساتھ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا بیان کرنا، واضح کرنا ضروری ہے، خاص طور سے عقیدے کا مسئلہ یا احکام کے تعلق سے کوئی چیز جس میں امت کے درمیان اختلاف ہے اور اس کے مقابل میں احادیث یا قرآن کی آیات ہیں، ان کو ذکر کر کے وضاحت کی جاتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو آنے والے مہینے میں داخل فرمائے، اخلاص اور سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور آنے والے مہینے کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی لیے ضمانت بنا دے. آج کے درس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ارکان صیام، اور ارکان صیام صرف دو ہیں. پہلی چیز النیہ. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ عبادات کے اندر یکسو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کی طرف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. اور بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے، ویسا ہی کچھ ہے، اتنا ہی کچھ ہے جیسی کہ اس کی نیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت. نیت میں اخلاص بہت ضروری اور لازمی ہے، اور نیت کا تعلق
الفاظ سے یا زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے۔ روزے کی نیت کرنی ہے تو جو عام طور پر معروف ہے کہ نویت کذا و کذا و کذا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بندہ نماز ہو یا روزہ ہو، اس کو دل میں ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ ہر ممکن کوشش کرے جب تک کہ اس عمل کے اندر ہے، اس کا عمل اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی بھی حالت میں غیر اللہ کو شامل اور شریک نہ ٹھہرائے۔ شروع عبادت سے لے کر کے عبادت کے خاتمے تک، جیسے تکبیر تحریمہ اور پھر سلام، اب اس درمیان میں وہ اللہ کا ہو کر کے رہے، نبی کے اسوے کی تابعداری کرتے ہوئے، تو اس کی عبادت اللہ کے لیے ہوگی اور اس کو اپنے اخلاص و سچائی کے مطابق ثواب ملے گا۔ دوسری چیز نہیں بلکہ اس سے پہلے جو نیت کے تعلق سے بات ہوئی، اس میں ایک اور حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یعنی فرض روزے کی نیت فجر کے وقت سے پہلے کرنا ہے، فجر کے وقت سے پہلے کرنا ہے، رات ہی میں کرنا ہے، یعنی کسی بھی پہر میں اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور جو انسان رات گزر جائے، صبح ہو جائے اور اس نے نیت نہیں کی ہے، تو اس حدیث کے بموجب اس کا روزہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کے ہے، جس کو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، اس میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور اگر بغیر نیت کے کوئی عبادت ہوگی تو وہ عبادت مقبول نہیں۔ نیت اور اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، عبادت شروع سے لے کر کے آخر تک جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ لیکن نفل روزے، ان کا حکم یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے تک اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو نفل کی نیت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزے رکھتے تھے، اور بہت رکھتے تھے۔ آپ تقریباً 9 بجے 9:30 بجے تک مسجد ہی میں رہتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور گھر آتے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو آپ پوچھتے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، اگر پاتے تو کھا لیتے، نہیں پاتے تو کہتے اذن انا صائم، تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ بلکہ بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر چکے ہوتے تھے صبح ہی میں، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ آئے، آپ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ آیا ہوا ہے۔ کہا کیا ہے؟ بتایا، کہا ارینی، جبکہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے۔ یہ کس کے تعلق سے ہے؟ نفل، یاد رکھیں فرض اور نفل کے اندر فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ نے دکھایا، آپ نے دیکھا تو ایک اشتہا جاگی، آپ نے کھا لیا اور نفل روزے کو توڑ دیا۔
نفل روزے کو توڑ دیا۔ تو یہ نفل کے تعلق سے اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ فرض، چاہے وہ فرض روزے کے تعلق سے ہو، فرض روزہ یا نذر جو واجبی ہوتا ہے، اس کو نہیں توڑ سکتے، لیکن نفل روزے کے تعلق سے یہ دونوں کیفیتیں درست ہیں، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے کہ مفطرات، یعنی وہ چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ نیت ہی کے اندر ایک اور چیز ہم ذکر کر دیں کہ روزہ کی نیت فجر سے پہلے اور اس کے بعد نماز کے پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے، یعنی الامساک من المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب شمس تک انسان کو کھانے پینے سے باز رہنا چاہیے۔ آداب روزہ سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری کی، من لم يدع قول الزور والعمل والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے انسان باز رہے، بلکہ انسان کو لہو لعب سے، لغو سے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، چغلی سے، ان ساری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من لم يدع قول الزور، جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت اور چغلی کرنا نہ چھوڑے، اور جو انسان جاہلانہ کام کرنے سے باز نہ رہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھے، کیونکہ ایسے انسان کو روزہ رکھنے سے فائدہ نہیں ملتا۔ اس کا اپنا واجب تو ادا ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو روزے کے جو فوائد ہونے چاہیے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول روزہ رکھیں تو اپنی آنکھ کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ اور پیر اور اعضاء و جوارح کا روزہ رکھیں، یعنی اپنے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہر چیز کو، اپنے ہر عضو کو روک کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کریں، تاکہ یہ فریضہ جو آنے والا ہے، جو انتہائی روحانی عمل ہے، اللہ کے مقصد اور منشا کے مطابق ادا ہو جائے۔ دوسری چیز، وہ چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانا اور پینا، الاکل والشرب، کھانا اور پینا جان بوجھ کر کے بندہ جانتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا ہے، عمدن جان بوجھ کر کے کھاتا اور پیتا ہے، تو پھر ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اسے جو جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے اس کے اللہ کی جناب میں توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے جرأت کی ہے جناب باری تعالیٰ نے۔ لیکن اگر کوئی انسان من نسی فاکل او شرب، جس نے بھول کر کے کھایا یا پیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو اس پر قضا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غلطی سے یا بھول سے جو کام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہے، داروگیر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے بھول کر کے، غلطی سے، کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے۔ ہاں اگر اسے خود یاد آ جائے تو اسے فوراً، اگر کھانے میں مشغول تھا تو رک جانا چاہیے، منہ میں جو چیز ہے اس کو پھینک دینا چاہیے باہر اور کلی کر لینی چاہیے۔ یا کوئی آدمی یاد دلا دیتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، روزہ نہیں ہو، تو کسی کے یاد دلانے سے بھی پتہ چل جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ فوری طور پر برک لگائے اپنے آپ پر اور اس سے الگ ہو جائے ہر ممکن کوشش کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور اپنے روزے کو مکمل کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ کوئی غلطی سے کام ہو جائے، بھول سے کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا۔ ہاں عمدن کوئی کام ہو، چاہے روزے کی حالت میں ہو چاہے غیر روزے کی حالت میں ہو، تو پھر اس کا مؤاخذہ ہے، اس کا مؤاخذہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز آج کے درس میں، اور وہ ہے، دوسری چیز نہیں بلکہ تیسری چیز، القیء عمدن، یعنی جان بوجھ کر کے قے کر دینا، چاہے وہ قے اتنا ہو چاہے وہ قے اتنا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ذرعہ القیء فلیس علیہ القضاء، جس کو خود بخود قے آ جائے، قے کے آنے میں وہ سبب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ رات میں اس نے کافی کھا لیا ہے پی لیا ہے، اب سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ہاتھ ڈال دیا یا کوئی چیز ڈالی جس سے کہ جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے اور سکون مل جائے اسے۔ اگر یہ کیا ہے، قے کے آنے میں وہ سبب بنا ہے، تو پھر چونکہ وہ سبب بنا ہے اس لیے اس روزے کی اس کے اوپر قضا ہے، اور اگر وہ سبب نہیں بنا، خود بخود قے آ گیا ہے، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، پھر اس کی قضا نہیں ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ چوتھی اور پانچویں چیز، اور وہ یہ ہے حیض اور نفاس کا خون عورتوں کے لیے۔ حیض اور نفاس کا خون دن کے انتہائی آخری پہر میں، آخری لمحات میں بھی آ جائے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو وہ روزہ اس دن کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو آنے والے دنوں میں روزے کے بعد اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے آخری لمحات میں کیوں نہ ہو، کیونکہ حیض اور نفاس کا خون آتے ہی روزہ رکھنا بھی منع ہے
اور روزہ رکھا ہوا روزہ وہ فوراً ٹوٹ بھی جاتا ہے، فوراً ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز آج کے درس میں اب وہ یہ ہے الجماع، جانتے بوجھتے کہ جمع کرنا روزے کی حالت میں دن کے اندر روزہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ بہت سخت داروگیر ہے شریعت کی طرف سے پتہ ہے، لیکن شہوت کے اس میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان پر کیا ہے؟ میں وہ حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دری اثنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، اتنے میں ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، قال وما لک، ما لک، آخر ہوا کیا ہوا کہ تجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا، خوف ہو گیا؟ تو صحابی کہتے ہیں وقعت علی امرأتی وانا صائم، اب یہ بندہ جس سے یہ معاملہ ہوا یہ جانتے بوجھتے ہوا، اس لیے وہ واضح کر رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں تھا اور اسی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، وقعت علی امرأتی وانا صائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهل تستطيع فهل تجد رقبة تؤتقها، کیا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ مومن غلام کو آزاد رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، آزاد کرنے کی؟ قال لا، نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے؟ صحابی نے کہا لا، اے اللہ کے رسول میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مِسْكِينًا، تو کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس کی قدرت ہے تیرے پاس؟ صحابی نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی بھی استطاعت میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَكَثَ النَّبِيُّ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ساری معلومات لینے کے بعد تھوڑا سا آپ ٹھہرے، تھوڑا سا ٹھہرے، اتنے میں ایک بندہ ایک بڑے سے مکتل میں، برتن میں کھجوریں لے کر کے آیا جو اس سے اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا، اور لا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ قال این السائل، اب اللہ کے نبی نے کھجوریں دیکھی، پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، سائل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں تو یہی ہوں، آپ کے آس پاس ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کہا خذ ھذا فتصدق به، اے صحابی رسول تو ان کھجوروں کو لے اور اس کو جو غلطی تم نے کی ہے اس کی معافی کے لیے لوگوں پر، غریبوں پر صدقہ کر دے۔ جو غلطی تم سے ہو گئی ہے اس غلطی کی معافی کے لیے اس کو لوگوں پر صدقہ کر دے۔ اب سنیں وہ صحابی کہتے ہیں، صحابی کہتا ہے فقال الرجل اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ فقیر لوگوں پر صدقہ کر دوں؟ اپنے سے زیادہ فقیر لوگوں پر صدقہ کر دوں؟ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول اس پورے مدینے میں میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں سامنے کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے رسول۔ بیان کون کر رہا ہے اپنی حالت؟ ایک صحابی۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کے تعلق سے ایک سلسلہ چلایا تھا، ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ رمضان کے بعد اس کو ہم پھر سے جہاں رکے ہیں وہ سلسلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، یعنی قرآن کی نگاہ میں اور سنت کی نگاہ میں۔ سامنے اللہ کے رسول ہیں جن کے سامنے ایک صحابی بیان کر رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، سارے کے سارے سچے تھے۔ اگر بندہ صحابی ہے حقیقی معنوں میں تو وہ راست باز ہے، منافق نہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا، یہ صحابی، یہ وہ تعریف ہے جس پر امت کا اتفاق ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کے لیے اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت وہ نہیں جن کو جو بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، قبر والے کو پکارتے ہیں، وہ لوگ اہل سنت ہیں ہی نہیں۔ ان کا نام اہل سنت نہیں، ان کا نام ہے اہل البدعۃ والخرافات۔ اہل السنہ کون ہے؟ جو قرآن اور سنت پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، اس کی سچائی پر، اور اسی کے اصولوں کے مطابق عمل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اور اسی کے اصولوں کے مطابق اگر علم نہیں ہے کسی سلسلے میں تو سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ نہیں کرتے کہ ہمارے امام صاحب نے اس میں کیا کہا ہے، وہ صرف اور صرف یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ میرے بھائی حضرت جی مجھے بتائیے کہ اس مسئلے میں قرآن کا اور سنت کا کیا بیان ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آپ کا اسوہ کیا ہے۔ یہ ہے طریقہ اور یہی دین ہے کائنات کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ اس کے برعکس جو انداز اور افکار بنائے گئے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہوا پرستیاں ہیں جن کے دوست پر انسان اڑ رہا ہے، کسی بھی وقت وہ اس سے لڑھک کر کے زمین پر آ سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ کہتا ہے میرا گھرانہ اس پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ فقیر اور محتاج ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے اللہ نے بھی انکار نہیں کیا. یقین کریں اگر بندہ جھوٹا ہوتا تو سیدھے قرآن نازل ہوتا اور نبی کو خبر ہوتی، نبی کو خبر ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحك النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صریح بیان، بغیر لگی لپٹی کے صریح بیان کو سن کر آپ ہنس پڑے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی ہنسی ہے. آپ کبھی ایسا نہیں ہنستے تھے کہ محلہ چونک جائے. آپ کی ہنسی یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، اور عام طور پر آپ مسکراتے تھے. عام طور پر آپ مسکراتے تھے اور اکثر و بیشتر مسکراتے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابو ثم قال اطعمہ اہلک، اطعمہ اہلک، لے جا اسے، اس کو صدقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپن خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا. اور اتنا، یہاں تک یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر تھوڑا اضافے کے ساتھ ہے. آخری جملے میں سناتا ہوں اس حدیث کا جو ان سنن کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نے سب کچھ سننے کے بعد فرمایا وقال فیہ، اور اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا؟ کلہ انت، لے جا اسے، تو کھا، تیرے گھر والے کھائے. وصم یوما، اور اس کے بدلے میں جس دن جو تجھ سے غلطی ہو گئی ایک روزہ رکھ، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ. واستغفر اللہ، اور اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کر. تین چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا تو حدیث مکمل ہو گئی. حدیث مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا خود اس کو لے، خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اور جو روزہ تیرا ٹوٹ گیا ہے جمع کی وجہ سے، اس کے بدلے میں ایک روزہ رمضان کے بعد رکھ. اور واستغفر اللہ، جو جرأت ہوئی ہے تجھ سے اللہ کی جناب میں، اس کی معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے. اور جب تو اس انداز میں کر لے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو روزہ رمضان کے مہینے میں جمع کرنا خطرناک ہے، خطرناک ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں، بلکہ ایک چیز اور ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ مختلف فی ہے. دونوں طرف حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوب. ایک دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، آپ نے روزہ رکھا اس حال میں کہ آپ نے حجامہ کرایا اس حال میں کہ آپ روزے سے. امت کے درمیان اختلاف ہوا. اہل علم نے جس چیز کو متفقہ طور پر اختلاف سے نکلنے کے لیے بتایا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط برتتے ہوئے دن کے اندر کوچنا نہ لگوائیں، رات میں لگوائیں، تاکہ اس اختلاف سے نکل جائے. کیونکہ روزہ انتہائی عظیم عمل ہے، اس کو شکوک و شبہات کے حوالے کرنا اچھی چیز نہیں ہے کہ جائز ہے اور ناجائز ہے. تو بعض لوگوں نے اس حدیث کو لیا، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، بعض لوگوں نے اس حدیث کو لیا، اس کے مطابق فتویٰ دے دیا. لیکن احتیاط اور راجح چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دن میں پوچھنا لگوانے کے بجائے
بندہ جب فارغ ہو جائے کھا پی کر کے اور ضرورت ہے پچنا لگوانا تو رات میں لگوا لے. رمضان تو پورا لوگ جاگتے رہتے ہیں, اس میں لگوا لے تاکہ اس شکوک و شبہات سے بچ جائے اور یقینی طور پر اسے یہ لگے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم نے تو یہ کام کیا اور وہ لوگ تو کہتے ہیں درست نہیں ہے, تو شک شبہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس شک اور شبہ سے بچنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ انتظار کرے وقت آنے کا, رمضان کے روزہ توڑنے کے بعد وہ پچنا لگوا لے. یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے درس میں بیان کرنی تھی. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے آنے والے مبارک مہینے میں داخل فرمائے اور اخلاص اور سچائی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے مہینے کو ہماری کامیابی کے لیے ضمانت بنا دے. اگر کوئی چیز ہے سوال ایک دو تو لے لیتے ہیں اور 10 کو. نفلی روزہ بندے نے رکھا, ہاں وہ کھا لیا توڑ دیا کسی وجہ سے, اس کی قضا ہے یا بس وہ ختم؟ نہیں, کوئی قضا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 بجے 9:30 بجے تک مسجد میں رہتے, صحابہ کی جھرمٹ میں نفل عبادت کرتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا مسئلے مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے وہی رہتے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلتے, اپنے بیویوں کے پاس آتے, جا کر کے پوچھتے کہ بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے کہ نہیں. اگر آپ نے روزہ نہ رکھا ہوتا ملتا تو کھا لیتے, اور بسا اوقات روزے کی نیت کر بھی لی ہوتی اور آپ کو مل جاتا اور اشتہا جاگتی تو آپ کھا لیتے, روزہ توڑ دیتے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. روزے کی نیت کر لیتے ہیں اذان سے 10-15 منٹ پہلے, پھر وہ پانی شانی ہم لوگ اکثر پی لیتے ہیں. اذان سے پہلے کا مطلب ظہر کی اذان سے نہیں, فجر کی. ہاں سحری کی بات کر رہا ہے. سحری میں ہاں فرض روزے میں, ہاں فرض روزے ہیں جب مہینہ چل رہا ہے رمضان. جی تو وہ سحری کی تو بندے نے نیت بھی باندھ دی, ہاں اور اذان میں بھی 10-15 منٹ ہے, پھر وہ بولتے ہیں چلو ایک آدھ گلاس پی لیتا بھی پی سکتا ہے. جب تک اذان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. نیت تو رات کو ہی کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ابھی آپ کا وقت موجود ہے, ابھی آپ کا وقت موجود ہے, آپ پانی پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جب روزہ فرض ہوا تو تخییر کے ساتھ ہوا. کیا تخییر کا مطلب؟ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عشاء سے پہلے تک بندے کو اجازت تھی کھائے پیے, لیکن اگر وہ سو گیا اور وقت آگے ہو گیا تو نہ وہ کھا سکتا ہے نہ بیوی سے جمع کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ چیز گرا گزری صحابہ کو. صحابہ نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا, بعض واقعات ایسے آئے تو اللہ تعالیٰ نے الیوم احل لکم سے لے کر کے آخر تک فالآن باشروہن وابتغوا مما کتب اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے تم بیوی سے مباشرت کرو اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو اور مباشرت کرو جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے, یعنی اذان کا وقت نہ ہو جائے, اس وقت تک تم یہ کام جاری رکھ سکتے ہو. تو یہ شروع میں تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا اور اب ہم دوسرے حکم کے ساتھ جی رہے ہیں. الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں. اور یہ جو نفلی روزہ جس کا آپ نے شیخ صاحب بتایا ہے کہ 9 بجے رکھنا جائز ہے, نفلی روزہ 9 بجے دن کے 9 بجے ظہر کی اذان سے پہلے تک, یعنی ظہر کے اذان سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ظہر کے اذان کا وقت ہوا پھر اس کے بعد نیت نہیں کر سکتے نفل کی, لیکن فرض نیت رات ہی میں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز نہیں کھائی پی
ہاں یعنی اگر کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے پیے نہیں رہتے تھے اور آپ اپنے گھر میں آتے تھے تو اگر نیت کیے ہوئے ہیں تو نہیں پوچھتے تھے، اگر نیت نہیں کیا ہے تو پوچھتے تھے، اگر پتہ چلتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے اور دیکھتے تھے پسند آ جاتا تو کھا لیتے تھے، اور اگر روزے کی نیت بھی کیے ہوئے ہوتے تھے اور اگر پتہ چل جاتا کہ ہے پسند آتا تو کھا لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں حالتیں ثابت ہیں، لیکن اگر کھایا پیا نہیں ہے تو، اور اگر کھایا پیا ہے جیسے فجر کے بعد جیسے بھائی کہتے ہیں کہ بندہ پانی وانی پی لیتا ہے، جیسے میں ہوں، میں گیا فجر کی نماز اکثر و بیشتر جب میں پڑھاتا ہوں اپنی مسجد میں تو فجر کی نماز کے بعد وہ اپنا چاہے وہ مؤذن چاہے کوئی دوسرا بندہ پانی لے آتا ہے، میں مختصر سا درس بھی دیتا ہوں عام طور پر ہر فجر کی نماز کے بعد 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، اس کا عربوں کے لیے حدیثیں سنا کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اپنے بندوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تو پھر ہمارے پاس وہ پانی آ جاتا ہے، تو پانی جب نکلنے لگتا ہوں تو پی لیتا ہوں، یا راستے میں گھر کی طرف جاتے ہوئے پانی پی لیتا ہوں۔ تو اگر پانی پی لیا آپ نے تب تو آپ نیت نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ ابھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر نہیں پیا ہے اور ظہر کے وقت سے وقت تک آپ نے پانی وانی نہیں پیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب نیت کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی صبح فجر کی نماز پڑھانے آتے تھے نا، تو کچھ نہ کھایا پیا ہوتا تو اور کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ شیخ صاحب ارکان آپ نے آپ لوگ تو ہوں گے نا رمضان میں، اس درمیان میں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو فوری طور پر سوال کر سکتے ہیں، جو بھی ہوگا وہ اس کا جواب دے گا آخر میں۔ شیخ صاحب ارکان ایک تو آپ نے نیت بتائی ہے، دوسرا کیا بتایا؟ جی ارکان ایک تو نیت کرنا ہے، دوسرا کیا؟ ایک تو نیت ہے اور دوسرا روزہ کب سے کب تک ہے، طلوع فجر صادق سے کب تک؟ غروب آفتاب تک، اس کا حدود اربعی۔ شکر لکم، جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ العزیز رمضان میں ملاقات ہوگی، اور یہ جو 2 درس تھا میں نے سوچا کہ دے دیں رمضان میں۔